کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ابرار استوری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں افغانیوں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں، اور ابھی بھی افغان باشندے جو ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں اب بھی افغانی موجود ہیں. تو اس حوالے سے ابرار استوری صاحب کیا اپڈیٹس ہیں، کیا کہیں گے؟ احمد نواز صاحب، ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ فرسٹ ڈے سے ہی، یعنی چاہے وہ سوویت یونین کی جنگ کے بعد افغانی پاکستان آئے یا پھر 2001 میں امریکی اتحادیوں کی جنگ کے بعد افغانی پاکستان آئے یا پھر 15 اگست 2021 طالبان حکومت کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد پاکستان آئے، ان تینوں صورتوں میں پاکستان کی پالیسی ناقص رہی افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ ان کی آباد کاری کے حوالے سے. پاکستان نے ایسا کوئی میکینزم نہیں بنایا کہ افغان مہاجرین کو کوئی جگہ مختص کی جائے اور وہ اسی جگہ تک محدود رہیں. کھلی آزادی دے دی، جہاں جائیں چاہیں رہیں، اپنا کاروبار کریں، کچھ کریں، کھلی آزادی دی ہم نے. اب اس کھلی آزادی کا اب ہمیں نقصان اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ہم ان کے انخلا کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے انخلا کے حوالے سے پلاننگز کر رہے ہیں، اور حکومت دیکھیں پہلی بار ایسا ہوا ہے حکومت ریاستی ادارے پاکستان کی عوام ایک پیج پر ہیں، اس کے باوجود آخر ہماری یہ پالیسی ناکام کیوں ہو رہی کہ ہم افغانیوں کو باقی شہروں کو چھوڑ دیں، سندھ کو چھوڑ دیں، پنجاب کو چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیں، بلوچستان کو چھوڑ دیں. راولپنڈی اسلام آباد میں ہم ناکام ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اندر وفاقی دارالخلافہ ہے، یہاں پر ہم ناکام ہوئے ہیں. سبزی منڈی دیکھ لیں، پیر بدھائی دیکھ لیں، سر آپ G9 دیکھ لیں، F6 دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہاں تک افغانی بھرے ہوئے ہیں. تو مطلب ہماری ناقص پالیسی کی وجہ سے افغانیوں کے انخلا پر ہماری پالیسی ناکام ہو رہی ہے. اب اس ناکامی کے پیچھے چند وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ریسنٹلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آنے لگی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز چائنا پاکستان ایران کا ایکولیشن بننے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دو بلاک ہیں، ایک امریکن بلاک، ایک چائنا بلاک. کہ امریکن بلاک نے افغانستان سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، چائنا نے ہاتھ رکھ دیا. اب ہماری تو آپ کو پتا ہے مجبوری ہے، جہاں پر چائنا ہوگا وہاں پر ہم ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، افغانستان کا امن ہمارے لیے ضروری ہے. افغانستان کی ترقی پاکستان کے لیے ضروری ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری ایک طویل بارڈر کی جو پٹی ہے وہ افغانستان سے منسلک ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو یا پھر بلوچستان کے اندر ہو. اب اس صورتحال میں ہمیں یہ پلان کرنا پڑتا تھا کہ ان افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے ہمیں ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ پلاننگ کرنی تھی. اب ہمارے یہاں دیکھ لیں، آپ کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے، وفاقی حکومت کیا آپ دور چھوڑ دیں، ہماری وزارت داخلہ وفاق کی بتا رہا ہوں آپ کو، صوبوں کو چھوڑ دیں، ہمارے وزارت داخلہ اور ہمارے جو ملک کے سب سے بڑے ادارے ہیں، ISPR جو ہمیں ایک دور میں ڈیٹا دیا کرتا تھا، ان کا اپنا ڈیٹا میچ نہیں کرتا تھا کہ وہ کچھ اور بھیج رہے ہیں، یہ کچھ اور بھیج رہے ہیں. تو مطلب جب ہماری اتنی کوارڈینیشن نہیں ہے تو پھر ہماری یہ پالیسی کامیاب کیسے ہوگی؟ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اب اس صورتحال میں اس وقت آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا تو پہلے دن سے مخالفت کر رہا ہے افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے، حالانکہ افغانستان کی جو لوگ ہیں یا جو پاکستان میں مقیم افغانی ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارے پشتون بیلٹ ہیں یا خیبر پختونخوا کے عوام ہیں ان کی رائے ڈیفرنٹ ہے. جتنے آپ دیکھ لیں، میرے ولاگ کے اندر دیکھ لیں، اپنے ولاگ کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے دوستوں کے جتنے ولاگز ہم کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں تو پشتو بیلٹ جو لوگ ہیں وہ افغانیوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو افغانیوں کی وجہ سے پشتو جو پشتون بیلٹ ہے وہ بدنام ہوئی کہ ان کے اوپر یہ ٹیگ لگ گیا بھائی کہ پٹھان تو دہشت گرد ہیں، پٹھان چور ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چند افغانیوں کی وجہ سے افغانی بھی بدنام ہوئے، پختون بھی بدنام ہوئے. تو اب اس صورتحال میں خیبر پختونخوا کی عوام افغانیوں سے بہت نفرت کرتی ہے، لیکن حکومتی سطح پر آپ کو پتا ہے یہ سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. گنڈا پور کہتا ہے کہ ان کو شہریت دیں، ٹھیک ہے، اور عوام کہہ رہی بھائی نکالیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اب وفاقی حکومت، وزارت داخلہ ہے یا حکومت ہے، ادارے ہیں ہمارے، اب تک کریک ڈاؤن نہیں کریں. اب اس کی وجہ یہی ہے کہ افغانستان میں زلزلہ آیا، 1500 کے قریب جو ہے افراد جاباک ہوئے، اس کے بعد تقریباً کوئی 5 سے 6 ہزار لوگ زخمی ہیں، وہاں پر امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا یہ پروسیس وہ ڈیلے ہو رہا ہے. آج بھی میں آپ کو صبح بتا رہا ہوں، میں ڈیوٹی آ رہا تھا، میں نے خود دیکھا 2-3 ٹرک جو ہے وہ ترنول میں بتا رہا ہوں آپ کو، فتح جنگ روڈ سے آئے اور GT روڈ کی طرف چلے گئے. وہاں ان ٹرکوں میں، بڑے بڑے ٹرکوں میں
سامان رکھا ہوا تھا افغانیوں کا، اس میں ان کی فیملیز، کیونکہ خاندان بھی وہ اپنے وہاں ٹرک کے اوپر رکھ کے لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت افغانی رضاکارانہ طور پر پاکستان سے جا رہے ہیں، کوئی ادارے، کوئی پولیس، کوئی زبردستی نہیں کر رہی ہے. لیکن یہ بھی پاکستان کی ایک محبت ہے جو پچھلے 40-50 سال سے ہم نے افغانیوں سے محبت نبھائی ہے، مہمان نوازی کی. اس محبت کو ہم اب بھی نبھا رہے ہیں، چاہے مجبوری میں ہی صحیح یا کسی جو حالات جیسے بھی ہوں، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے وہاں زلزلہ ہے، حالانکہ اس سے زیادہ نقصان تو ہمارے یہاں سیلاب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس کے باوجود افغانیوں کو ہم ریلیکسیشن دے رہے ہیں. تو ابھی تو چند دن یہ بحالی ہو جائے گی زلزلہ زدگان کی، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے لالا کی لسٹیں بن چکی ہیں، چاہے وہ افغانی غیر قانونی ہوں، ACC کارڈ ہولڈرز ہوں، اس کے بعد QR کارڈ ہولڈرز ہوں، یا تیسرے ممالک امریکہ، جرمنی یا دیگر ممالک میں جانے والے افغانی ہوں، یا پھر وہ افغانی جنہوں نے پاکستان میں، افغان مرد جنہوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی، یا پھر وہ افغانی خواتین جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کی، پھر ان کے جو بچے یہاں پر ہیں، یا پھر وہ افغانی جن کے جو یہاں پر علاج کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بھی سب سے بڑا آخر میں جو کریک ڈاؤن ہوگا وہ ہوگا جو جعلی شناختی کارڈ، کیونکہ جعلی شناختی کارڈ کچھ مصدقہ اطلاعات کے مطابق جتنی میری ریسرچ ہے، کم از کم پاکستان کے اندر 60 سے 70 لاکھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر پورے آپ کے ایک شہر میں مثالی ہیں جعلی شناختی کارڈ بنا کر. اب جعلی شناختی کارڈ میں آپ کا نادرہ کا عملہ شامل ہے، آپ کا یونین کونسل شامل ہے، آپ کے باثر شخصیات شامل ہیں، آپ کی پبلک شامل ہے. بھائی پیسے لے کر ان کو اپنی فیملی ٹریز میں شامل کیا گیا، ٹھیک ہے. ان کے خلاف باقاعدہ کریک ڈاؤن لسٹیں بن چکی ہیں، کیونکہ ہمارے ادارے پہلے سے کام کر رہے تھے. یہ یونین سطح پر، تحصیل سطح پر، ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر تمام لوگوں سے وزارت داخلہ نے ڈیٹا طلب کیا ہوا ہے. وہ ڈیٹا ایک ایک کر کے حکومت کے پاس آئے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر افغانیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا. اور ممکنہ طور پر دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے ہماری ایک کلیگ سے بات ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخوا حکومت کہہ رہی تھی شاید 6 مہینے ان کو ایکسٹینشن دے دیں. اب اگر 6 مہینے کی ہم بات کر لیتے ہیں تو 6 مہینے کا مطلب اب یہ ہے آپ کا ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یعنی 2026، پھر مارچ، اپریل، موسمی صورتحال ایسی نہیں ہوتی ہے. پھر جا کے آگے اللہ نہ کرے پھر یہ سیلاب والے کہانیاں شروع ہوں گے، پھر یہ پروسیس رک جائے گا. تو اس پروسیس کو جب تک آپ بس ایک دفعہ شروع ہو جائیں، حالانکہ یاد ہے آپ کو جب ACC کارڈ ہولڈرز کی ڈیٹ ختم ہوئی تھی ڈیڈ لائن، یکم اپریل کو 2025، پاکستان نے کوئی سٹارٹ میں 15 دن کریک ڈاؤن کیا تھا، اور اتنے افغانی چلے گئے تھے اس دوران، اور مزہ آیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ واقعی پاکستان اس دفعہ سنجیدہ ہے. ایک ایک جگہوں سے پولیس گرفتار کر، اور سب سے اچھی اسٹریٹجی مجھے اس وقت پنجاب حکومت کی نظر آئی. لالا پنجاب حکومت کا کرائٹیریا کیا تھا؟ پنجاب حکومت افغانیوں کے خلاف کارروائی کرتی تھی، کریک ڈاؤن کرتی تھی، اور ان کو یہ پتا تھا خیبر پختونخوا حکومت اس وقت افغانیوں کی حمایت میں ہے. وہ بارڈر میں جا کے ترکم سے یا ادھر ادھر سے وہ کھسک جاتے تھے، جا کے وہ کسی اور خیبر پختونخوا میں شہروں میں جا کے بچ جاتے تھے. اب پنجاب پولیس نے کیا طریقہ اپنایا؟ یہاں سے ٹرک میں لوڈ کروایا، پنجاب پولیس کے اہلکار ساتھ گئے، ترکم بارڈر میں رجسٹریشن سے لے کے بایو میٹرک سے لے کے ایک ایک ڈیٹا کلیکٹ کروا کے ترکم بارڈر کراس کرا کے پھر واپس پنجاب پولیس آتی تھی. تو اگر یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے نا، بڑی کامیاب اسٹریٹجی. بہت دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے، آپ کے پڑوس میں ایران نے تو دیر نہیں لگا، ایران نے 30 لاکھ افغانیوں کو نکالا آپ کے ایک مہینے کے اندر، اور ہم کہاں ہیں؟ بہت بڑا فگر ہے 30 لاکھ. جی بھائی 30 لاکھ ان کے پاس تعداد بھی اتنی نہیں ہے. دیکھیں اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے افغانیوں کے حوالے سے پچھلے 50 سال میں تو سب سے زیادہ افغانی مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے اداروں کے پاس، آپ کے UNHCR اقوام متحدہ کے پاس ڈیٹا کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب ہے افغانی. ٹھیک ہے. اب اس صورتحال میں ایران میں تو ٹوٹل 40-50 لاکھ تھے، اس کے باوجود انہوں نے 30 لاکھ تو صرف ابھی ایک سال میں نکالے، حالانکہ ان کے تقریباً 35 لاکھ تک وہ پہنچ چکے ہیں افغانیوں کو نکالے. ہم نے کتنے نکالے پچھلے 2 سال میں؟ 15 لاکھ، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. ہم 15 لاکھ اور ایران 35 لاکھ نکال رہا ہے. تو بھائی ہم کہاں پر ہیں؟ پھر ایران سے کی پالیسی کو ہم نے پہلے دن سے نہیں اپنایا، اس پالیسی کو اپناتے ہم مہاجرین کو ایک الگ جگہ مختص کرتے، تو آج ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پتہ نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں افغانی رہتا ہے نہیں رہتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور نوکریوں کر رہے ہیں نہیں کر رہے. جی بالکل ایسے. اور پھر آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں لالا، میری کسی پولیس اسلام آباد پنڈی کے کسی پولیس دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی،
گزشتہ ایک مہینے میں اگست کے مہینے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آباد کے اندر 60 سے 70% کرائم میں کمی آئی ہے. اس کی وجہ افغانیوں کا انقلاب تھا کیونکہ اب افغانی واپس چلے گئے, بہت سارے جا رہے ہیں, وہ اپنا مال سمیٹ رہے ہیں, تو اب ان کو جو ہے وہ چوریاں, ڈکیتیاں, قتل و غارت, قبضہ مافیا کے سرغنہ اور یہ وہ چیزیں کرنے. اب یہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے افغانی ہیں, چند افغانی ہیں اور چند ہمارے وہ لوکل ان کے ساتھ مل کر اور پھر بدنام بھی افغانیوں کو ہمارے بھی چند لوگ کرتے ہیں. تو ان کی مشترکہ اس حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کی اور افغانستان کی عوام میں نفرتیں بھی پیدا ہوئی. اور آج پاکستان کی عوام افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے زور کیوں لگا رہی ہے؟ کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہو عید کے دن ہم باہر نہیں جا سکتے فیملی کے ساتھ, کیونکہ وہاں پر ہم سب کو پتہ ہے افغانی آ کے لڑکے دو چار آتے ہیں, تنگ کرتے ہیں فیملیز کو تنگ کرتے ہیں. ہم ٹی وی چینل ہمارے ساتھ ہم لائیو کرتے ہیں, ہم انٹرویوز لے رہے ہیں یا انٹرویوز دے رہے ہیں. ہمارے جو ساتھی رپورٹرز خواتین ہیں وہ بیچاری پریشان ہیں. میں میرے ساتھ خود لیک پارک میں ہوا, مجھے آ کے ڈی ایس این جی کی چھت کے اوپر نکل کے اپنی لائف کرنی پڑی. تو یہ ایشوز تھے جس کی وجہ سے افغانیوں اور پاکستانیوں میں نفرتیں ہوئی. حالانکہ افغانی عوام اور پاکستان کے عوام کے درمیان کسی چیز کا ڈفرینٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. ہاں, مذہب ہمارا اسلام سب کا اکٹھا, ہمارا کلچر, ہمارا رہن سہن, ہمارا طور طریقہ, ہمارے بہت سارے جو رسم و رواج مراسم وہ یکجا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پشتون بیلٹ کی وجہ سے تو بہت کچھ ہمارے مشترکہ مفادات بھی ہیں. تو اس تمام کا صورتحال میں یقیناً افغانیوں کو بھی اس بات پر سوچنا ہوگا کہ 50 سال ہم نے پاکستان نے ان سے محبت کی, ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیا, اپنے کاروبار میں جگہ دیا, تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملا؟ دہشت گردی, ہماری معیشت تباہ ہوئی. اس کو چلو پھر ہم یہ کہتے ہیں افغانستان میں ٹھیک حالات نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اب افغانستان بقول افغانیوں کے یا افغان طالبان حکومت کے وہاں پر امن بھی آ چکا ہے, وہاں ترقی بھی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب آپ کو جانا چاہیے پرامن افغانستان, پرامن ترقی یافتہ افغانستان. اور ہمارا بھی خواب ہے کہ افغانستان ترقی کرے گا تو لیکن ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا, ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست اور بہت مصیبت پہ رہا ہے. بالکل, تو یہ سچویشن ہے. تو ممکنہ طور پر چند دن لگیں گے یہ کریک ڈاؤن میں, اب آگے میں آپ کو بتا دوں کہ چند دن لگیں گے, تھوڑا سا وہ زلزلہ زدگان کی بحالی ہو جائے گی, اس کے بعد یقیناً بہت سخت کریک ڈاؤن ہوگا. اور پھر پاکستان نے یہ نہیں دیکھنا ہے, کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب افغانستان میں یہ باور کرا کے آئے تھے کہ اب کوئی الٹیمیٹم یا کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی مذاق نہیں کیا جائے گا, اب ہم سیریس ہو چکے ہیں. بالکل. جی ناظرین, ابرار استوری صاحب کے آپ نے سنے اور بہت زیادہ انفارمیشن انہوں نے دی افغانستان کے حوالے سے, افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے. تو اسی کے ساتھ آج کے اس پہ ویلاگ کی اجازت دیں, اور اپنے جو کمنٹس ہیں, اپنے جو خیالات ہیں اور اپنی تجاویز ہیں ضرور اس کو جاری رکھیں.